الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ ابتدائی خطاب جو ہے یہود و نصارہ سے ہے کہ یہودی بیت المقدس کے ایک حصے مشرق کی طرف رخ کرنے کو ہی نیکی سمجھتے تھے، اور عیسائی بیت المقدس کے مغرب کی طرف رخ کرنے کو یعنی نماز میں اس طرف رخ کرنے کو ہی کل نیکی قرار دے رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، اور یہ گویا کہ اس میں بیان کر دیا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا اب منسوخ ہو چکا، اور اب خانہ کعبہ جو ہے بیت اللہ جو مکہ المکرمہ میں موجود ہے وہ بطور قبلہ معین اور مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو پہلا حکم منسوخ ہوا اور اب یہ قیامت تک کے لیے اسے قبلہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تصور کی نیکی کے اس تصور کی نفی فرمائی کہ انہوں نے ظاہری طور پر ایک عمل کو کل نیکی قرار دے دیا کہ بس یہی نیکی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا۔ یہ تو اس کا خاص شان نزول ہے کہ اس تناظر میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، لیکن قرآن عظیم چونکہ قیامت تک کے لیے نازل ہوا اور کتاب ہدایت ہے، تو اس کی ہر آیت مقدسہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے باعث ہدایت ہے۔ تو جہاں اس کا شان نزول خاص ہے کہ قرآن عظیم جب بھی نازل ہوتا ہے اکثر تو اس کا شان نزول خاص ہوتا ہے، یعنی کسی خاص تناظر میں وہ آیات نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ کسی نے سوال پوچھ لیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، تو ہم کہیں گے اس خاص واقعے کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ کوئی واقعہ ہو گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم اتار دیا، تو ہم کہیں گے یہ خاص جو ہے واقعہ ہے، اس کے لیے یہ آیات مقدسہ اتاری گئی ہیں، نازل ہوئی ہیں۔ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ نزول کا جو سبب ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ خاص لوگوں کے لیے اتری تھی، ان سے خطاب ہوا ہے تو بس انہی سے خطاب ہو رہا ہے، انہی کے لیے یہ ہدایت ہے، انہی سے بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مخاطب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نزول ہمیشہ خاص ہوتا ہے، بلکہ اکثر خاص ہوتا ہے، لیکن یہ حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے ہر ایک کے لیے۔ تو اس اعتبار سے دوسرا قول بھی ذکر کیا گیا کہ یہ جہاں یہ آیت مقدسہ یہود و نصارہ سے خطاب کر رہی ہے، وہیں مسلمانوں سے بھی مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں یہ بیان فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے بلکہ نیکی یہ ہے، اور اس سے نیکی کا ایک تصور واضح اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو پہلے تو ان کی نفی فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں پہلے اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کر دوں۔ یہ قرآن عظیم کی طویل ترین آیات میں سے ایک آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے، اور جتنی میں نے یہ ابھی تلاوت کی خطبے میں یہ ایک آیت ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. یہودی مشرق کی طرف رخ کرنے ہی کو کل نیکی قرار دے رہے تھے، اور عیسائی مغرب کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ اصل حقیقی نیکی کا بیان فرما رہا ہے، اور اس میں دیکھیں ترتیب کیا قائم فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، لیکن نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، اور کتابوں پر اور انبیاء پر. تو سب سے پہلی نیکی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ ایمان ہے. اس لیے کہ ایمان اعمال کی اصل اور بنیاد ہے، اور جب تک عمارت کی بنیاد نہیں ہوگی اس پر عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی ہے. تو گویا کہ انسانی جو پوری زندگی ہے، عملی زندگی، اس میں ایمان کی حیثیت بنیاد کی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی وہ اعمال صالحہ اور نیک کام کرتا ہے اس کی مثال جو ہے وہ عمارت کی ہے. بغیر بنیاد کے عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل نیکی اس شخص کی ہے کہ جو اللہ، آخرت، فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے. تو سب سے پہلے ایمان کی بات کی، بنیاد کی بات کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کی بات کی. چنانچہ فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ مال کی محبت کے باوجود اپنا مال خرچ کرتا ہے کن لوگوں پر؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى، اور یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، راہگیروں پر، والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں پر، اور غلام آزاد کرنے میں. یہ سب سے پہلی جو نیکی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد ذکر فرمائی ہے وہ لوگوں کے کام آنا ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اپنے مال سے لوگوں کی مدد کرنا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا. چنانچہ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اب یہ پبلک ڈیلنگ آ گئی نماز اور زکوٰۃ کے بعد، کہ وعدہ وفا کرتے ہیں جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں. مزید فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کہ زندگی ایمان لے آیا، نیک کام کر رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، لیکن یہ دار ابتلا ہے. دنیا جو ہے دار ابتلا، دار گھر کو کہتے ہیں، اور ابتلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. تو دار ابتلا کا ترجمہ ہوگا آزمائش کا گھر. تو دنیا آزمائش کا گھر ہے. ہم یہاں کسی دعوت پر نہیں آئے، بلکہ یہ آزمائش کا گھر ہے. یہاں عمل بھی کرنا ہوگا، اور طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں بھی ہماری طرف متوجہ ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. بڑا تاکیدی کلام فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید اور آخر میں نون تاکید، ضرور تمہیں آزمائیں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کی اقسام بیان کر دی. بھوک میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، مالی نقصان سے آزمائیں گے، جانیں لے کر آزمائیں گے. وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش آئے گی. تو آزمائش کے بعد ہی تو پتہ چلتا ہے کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم ہے، یا اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، یا معاذ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اور اس کی جانب سے متوجہ ہونے والی آزمائش پر اعتراض کرتا ہے، اور معاذ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا انکار کرتا ہے. کیونکہ ایک کہاوت مشہور ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا. تو جب اچھے حالات ہوں گے تو اللہ کا شکر ہے، سب چلتا رہے گا. لیکن جب کوئی جہاں آزمائش آئی تو پتہ اس وقت چلتا ہے کہ یہ بندہ اپنا ہے یا نہیں ہے، تو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے یا نہیں. تو اس پوری آیت مقدسہ میں مختلف مضامین کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب وار ذکر کر کے نیکی کے تصور کو واضح فرمایا کہ نیکی گویا کہ ایمان لانا ہے، اپنا مال خرچ کرنا ہے، نماز ادا کرنا ہے،
زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وعدہ وفا کرنا ہے، اور مشکلات میں صبر کرنا ہے۔ جو یہ سب کر لیتا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں۔ کیونکہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں، اس میں کوئی اتنا بہت زیادہ دم نہیں لگتا، زور نہیں لگتا، کوئی آزمائش نہیں ہے، لیکن آزمائش کے باوجود اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور اس کی تقسیم کو قبول کرنا، یہ جو ہے اللہ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جیسے یہ کمال عطا فرمائے تو حقیقتاً اس وقت اس کی آزمائش اور اس کو پرکھا جاتا ہے کہ جب وہ ان چیزوں پر پورا اترے تو ایمان ہے، مال خرچ کرنا ہے، پھر نماز اور زکوٰۃ ہے، اس کے بعد وعدہ وفا کرنا ہے، اور اس کے بعد صبر کی منزل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور اولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہاں جو چند چیزوں کا ذکر فرمایا، جو ترتیب ذکر فرمائی، اس میں نے بارہا ذکر کر دیا کہ سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ حالانکہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر پہلے ہو چکا، لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ کا دوبارہ ذکر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خرچ کرنا زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضور کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں لوگوں کا حق ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اور پھر یہی آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو تلاوت کر کے سنائی۔ تو یہاں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، وعدہ وفا کرنا ہے، اور اس کے بعد صبر ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سچے ہیں اور یہی حقیقتاً متقی ہیں۔ تو اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو نیکی کا ایک تصور یہاں جو قائم فرمایا، اس میں جو ترتیب قائم فرمائی، اور جو ہمارے درمیان نیکی کا تصور ہے کہ چند نمازیں پڑھنے لگ جائے گا، ٹوپی پہن لے گا، داڑھی رکھ لے گا، تو اس سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ترتیب ذکر فرمائی ہے، اس ترتیب پر اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، نماز پڑھنا اچھا ہے، مذہبی حلیہ اختیار کرنا اچھا ہے، یہ لائق تحسین ہے کہ اس نے ان چیزوں کو قبول کیا ہے، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ قرآن نے جو معیار قائم فرمایا ہے نیکی کے تصور کا، اس نیکی کے تصور کو کلی طور پر اختیار کرنے کے بعد انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ حقیقتاً جسے اللہ نیکی قرار دے رہا ہے اس نیکی کو اختیار کرنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ نیک ہے۔ پھر بھی کمال کی نسبت اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے، اس کو اختیار کرنے کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے جو نیکی کا معیار مقرر فرمایا ہے، اللہ کی توفیق سے میں اسے اختیار کیے ہوئے ہوں۔ تو اب سب سے پہلی چیز ایمان کو ذکر کیا، اور آپ ایمان کی اہمیت کو سمجھیں کہ اصل ایمان جو ہے وہ عقائد کے درست ہونے کا نام ہے، سوچ اور فکر اور نظریے کے بدلنے کا نام ہے۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی 13 برس آپ دیکھ لیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 برس کی عمر میں، اس کے بعد سے لے کر ہجرت تک یہ 13 سالہ مکی زندگی ہے کہ جس کو سن نبوی کہا جاتا ہے۔ 13 سال یہ سن نبوی کے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو وحی نازل فرمائی ہے وہ تمام تر عقیدے سے متعلق ہے، توحید سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے پر، اس کے خالق ہونے پر، اس کے واحد ہونے پر، اس کے لا شریک ہونے پر کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور بتوں کی مذمت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی آیات کو نازل فرمایا، آخرت کا بیان فرمایا، انبیاء کی رسالت کا بیان فرمایا، اور اپنے کلام مقدس کا بیان فرمایا۔ تو ان تمام تر مضامین کو اگر دیکھا جائے تو 13 برس کی اس مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کا بیان فرمایا تاکہ سوچ اور فکر اور نظریہ درست ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے عمل کی بنیاد رکھی جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس صحابی نے یہ احکام جو ہیں پھر مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد احکام نازل ہونا شروع ہوئے، نماز بھی فرض ہوئی، روزے بھی فرض ہوئے، اس کے بعد حج بھی فرض ہوا، حج 8 ہجری میں جا کے فرض ہوا کہ ہجرت کے 8 برس کے بعد، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہے ہجرت کے 10 سال کے بعد آپ نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا،
اس کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں جلوہ افروز رہے، 53 برس، اور پھر ہجرت آپ نے فرمائی تو 10 برس جو ہے آپ نے مدینہ منورہ میں زندگی گزاری ہے۔ ٹوٹل 63 برس کی زندگی ہے۔ تو آخری جو یہ 10 برس تھے اس میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمایا، اور حج جو ہے 8 ہجری میں، حضور کا وصال جو ہے وہ 11 ہجری میں ہو رہا ہے، ربیع الاول میں ابتدائی طور پر، یعنی سال کے ابتدا ہی میں ربیع الاول میں وصال ہو رہا ہے، اور 8 ہجری میں، اور حضور نے 9 ہجری میں حج فرمایا، ایک ہی حج آپ نے کیا۔ تو اتنا آگے جا کر یہ حج کا حکم اتارا گیا۔ تو یہ سارے احکام بعد میں، تو آپ غور فرمائیے کہ ان احکام پر عمل کی اپنے مقام پر اہمیت ہے، لیکن جو صحابہ ان صرف حضور پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور احکام کے نازل ہونے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، بتائیے وہ جنتی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کہو گے ایک نماز نہیں پڑھی، فلاں نہیں، حج نہیں کیا، تو وہ فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ تو کیا چیز بنیاد بنی نجات کے لیے؟ ایمان۔ آج بھی یہی ہے کہ ایمان اصل بنیاد ہے۔ ایمان ہوگا تو نجات ہوگی۔ عمل میں کمی بیشی وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کسی کے پاس ایمان ہی نہ ہو اور وہ بے ایمان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر کوئی بھی چیز اسے چھٹکارا نہیں دلا سکتی ہے۔ نجات کی بنیاد فقط ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کافروں کے پاس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا جہاں کی دولت ہو، ساری دنیا کی دولت کسی کافر کے پاس ہو تو وہ کہے گا یہ سب لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ کوئی بارگیننگ نہیں کرے گا کہ کم زیادہ، جیسے ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کوئی 200 بتاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی 170 لے لو، وہ کوئی بارگیننگ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جلال اپنے کمال پر ہوگا اور وہ اسی میں عافیت سمجھے گا کہ سب دے کے جان چھڑا لو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرضی مثال قائم فرمائی کہ اگر سب کچھ اس کے پاس، جتنی دنیا کی دولت اس کافر کے پاس ہو تو وہ دے کر اپنی جان چھڑانا پسند کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کسی کے بھی فدیے کو قبول نہیں کرے گا۔ اصل مہنگائی تو وہاں پر ہوگی، پتہ چلے گا میدان محشر میں مہنگائی کتنی ہوتی ہے، اور ایک ایک نیکی کی جو قدر و منزلت ہوگی وہ میدان محشر میں اس نیکی کا احساس ہوگا کہ کوئی قریبی رشتہ دار بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اصل جو ہے ایمان ہے، اور اس ہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل نیکی من آمن باللہ۔ تو سب سے پہلی بات ایمان کا لفظ آیا، تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ کسی چیز کو پر ایمان، اس وقت کسی یقین کو ایمان کہا جائے گا، یعنی ہم کسی چیز پر 100% یقین رکھتے ہوں، دل سے اس کی تصدیق کرتے ہوں کہ یہ حق ہے اور یہ سچ ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے واحد ہونے اور لا شریک ہونے پر ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ کتنی کرتے ہیں؟ 100%۔ 1% بھی اگر کم ہو جائے گا کہ میں 99% تو تصدیق کرتا ہوں، 1% تھوڑا سا مجھے شک و شبہ ہے، مسلمان رہے گا؟ ایمان کا مطلب ہے 100% تصدیق، اور اس کی جانب مخالف بالکل 0% ہونی چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے یقین۔ تو ایمان کے باب میں یقین چاہیے، اور سب سے پہلا واجب جو مسلمان پر ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ ایمان کیسے لائے گا؟ اللہ کو کیسے مانے گا؟ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل دو، تو آپ کیسے دلیل دو گے؟ کس طرح سے ثابت کرو گے؟ قرآن سے دلیل دو گے؟ قرآن سے کیسے دلیل دے سکتے ہو؟ اگر کوئی غیر مسلم آئے گا اور پوچھے گا تو اس کو قرآن سے تو دلیل نہیں دیں گے، وہ تو اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتا۔ جب وجود کو نہیں مانتا تو اللہ کے کلام کو مانے گا؟ جب نہیں مانے گا تو قرآن سے اس کو دلیل دینا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اب ایسی دلیل لے کر آؤ کہ جس کو وہ بھی تسلیم کرے، تو وہ عقلی دلیل ہے کہ عقل ہمارے پاس بھی ہے اور عقل اس کے پاس بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پاک پر کیا دلیل ہے؟ اس کی معرفت کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے؟ اب ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کو واحد مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان شعوری نہیں ہے۔ ہم نے پڑھ کر، عالم سے سمجھ کر، اس کے دلائل میں غور کر کے علم حاصل کر کے ایمان کو کمایا نہیں ہے، بلکہ ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ والد صاحب مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ کو ایک کہتے تھے، ہم بھی ایک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
کی صفات کمال کے قائل تھے کہ وہ ہر صفات کمال کا جامع ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانا جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ وراثت میں ایمان ملا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان بالمعرفت وہ کہلاتا ہے کہ آپ دلائل سے ان تمام عقائد کو جانیں اور سیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو جاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ سب سے پہلا واجب ہے۔ عبادات تو سب سے بعد میں آتی ہیں ایمان کے، سب سے پہلا واجب، اول واجب علماء فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر اللہ کی معرفت ہے۔ کیا ہے جی، کیا جاننا ضروری ہے اللہ کے بارے میں، کہ اس کے لیے کیا چیز واجب ہے، کیا چیز محال ہے، اور کیا چیز ممکن ہے۔ واجب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پہ جیسے ہم پر کوئی چیز واجب ہوتی ہے تو ہمیں کرنا پڑتا ہے، نہیں، واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتی ہے۔ جیسے اس کا وجود واجب ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود، کہ وہ ہر ایک کی ذات کا سبب ہے۔ اس پوری کائنات کا سبب اللہ تعالیٰ کا وجود پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا کوئی بھی سبب نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر کیا دلیل ہے؟ تو آپ کہو گے بھائی یہ عالم دیکھو، یہ عالم ہے، یہ دلیل ہے۔ ایک قلم اگر آپ کے سامنے ہو یا یہ مائک کو دیکھیں تو آپ کہیں گے بھائی یہ اثر ہے، کسی نے بنایا ہے، یہ اثرات ہیں اس کی تخلیق کے۔ تو مخلوق کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے یہ اثر ہے، تو کوئی نہ کوئی مؤثر ہوگا اثر کرنے والا۔ مثال کے طور پر آپ کسی کمرے میں داخل ہوا، آپ نے شیشے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے، تو آپ پوچھو گے نا بھائی کس نے کیا یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ اثر دیکھ رہے ہو کہ یہ شیشہ ہر جگہ پر بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ضرور کوئی نہ کوئی مؤثر ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے، تو عقل کہتی ہے ضرور یہ اثر ہے کسی کی تخلیق کا، کسی کے حکم کا اثر ہے، کسی کی تخلیق کا اثر ہے۔ تو وہ مؤثر کون ہے جس نے یہ اثر دکھایا ہے؟ تو ایک ذات کا ماننا لازم آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مؤثر ضرور ہے۔ اور جب یہ تخلیق اس نے کی ہے تو بتائیے کہ تخلیق بغیر علم کے ہو سکتی ہے؟ تو ذات اثر کو دیکھ کر آپ نے کہا کوئی ہے، اس کا مطلب ذات کا وجود آپ نے مان لیا، اور وہ ذات جو ہے وہ کمالات والی ہے، اس لیے کہ آپ نے فوراً دیکھ کر کہا کہ بھائی اس چیز کو اس طرح سے بنانے میں بغیر علم کے کوئی بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ کارپینٹر کو بھی بنانا آتا ہے، علم ہوتا ہے تو وہ سارے فرنیچر بنا لیتا ہے۔ انجینئر کو علم ہوتا ہے تو وہ نقشہ بنا لیتا ہے۔ معمار کو علم ہوتا ہے تو وہ عمارت کو صحیح طرح سے تعمیر کر لیتا ہے۔ تو کسی بھی شے کا وجود اس کے خالق پر دلیل ہوتا ہے، اور اس بات پر دلیل ہوتا ہے کہ وہ علم رکھتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات ہمیں کیا بتا رہی ہے، اور اتنی زبردست اور عظیم الشان کائنات کیا بتا رہی ہے کہ کوئی ہے اور وہ علم والا ہے، کیونکہ بغیر علم کے کسی شے کو بھی تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کیا ایک صفت ثابت ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات بھی ہے اور کمالات سے خالی نہیں ہے، وہ صفات کمال سے متصف ہے۔ عقل نے رہنمائی کی، اور مزید ایک صفت کی طرف عقل رہنمائی کرتی ہے کہ وہ ارادہ کرنے والا ہے، کیونکہ بغیر ارادے کے کوئی بھی چیز نہیں معرض وجود میں آتی۔ آپ بھی کچھ بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے ارادہ کرتے ہو، اور بہت ساری چیزوں میں بعض چیزوں کا انتخاب کرتے ہو، کہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں بعض چیزوں کا انتخاب کرتے ہو، کہ اگر آپ کو کچن بنانا ہے تو کچن بہت سارے سائز کا بن سکتا ہے یا نہیں، چھوٹا بڑا ہر طرح کا بن سکتا ہے۔ تو اتنے ساری ضدوں میں سے ایک چیز کو آپ منتخب کر کے اپنے ارادے سے الگ کرتے ہو کہ یہ سائز چاہیے۔ وزن مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں یا نہیں، تو ارادے سے ایک وزن کو علیحدہ کرتے ہیں، یہ ارادے سے انتخاب ہو رہا ہے۔ کب بنانا ہے تو وقت بہت سارے ہو سکتے ہیں، 2024 میں بھی بن سکتا ہے، 23 میں بھی بن سکتا ہے، 25 میں بھی بن سکتا ہے۔ تو اتنے سارے اوقات میں سے ایک وقت کو معین کرتے ہیں ارادے کے ذریعے سے۔ کہاں بنانا ہے مقام بھی معین کرتے ہیں، مشرق میں بنانا ہے، مغرب میں بنانا ہے، شمال میں بنانا ہے، جنوب میں بنانا ہے۔ تو یہ اتنی ساری ضدیں جو ہیں ان میں سے ایک کو معین کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ مشرق اور مغرب دونوں میں بنا دو ایک ہی چیز، کیسے بنے گی؟ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں،
جو مشرق میں بھی نظر آئے مغرب میں بھی، الگ الگ دو جگہ بنا دے علیحدہ بات ہے، لیکن ایک ہی چیز۔ تو اب دیکھیں ارادے سے آپ چند چیزوں کا انتخاب کرتے ہو، جب انتخاب کر دیتے ہو تو صفت قدرت کے ذریعے سے اس چیز کو بنایا جاتا ہے۔ اب کارپینٹر کو کہو کہ پہلے بتا دو کہ یہ اس طریقے سے بنانا ہے، ارادے کے ذریعے سے خاص کیا، اور پھر وہ بنانا شروع کرتا ہے اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی جو کائنات بنائی ہے، زمین کا سائز کیا ہوگا، اس سے چھوٹی بھی ہو سکتی تھی، اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی، اس کی شکل گول ہوگی یا تکون ہوگی یا چورس ہوگی، بہت سارے ارادے ہو سکتے تھے، اتنے ارادوں میں سے اس نے ایک ارادہ فرمایا کہ سیاروں کو گول بنانا ہے۔ تو کب بنانا ہے، کب فنا کرنا ہے، ساری چیزیں معین ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ ارادہ جو ہے، صفت ارادہ تخصیص کرتا ہے، اور تخصیص کے بعد صفت قدرت جو ہے اس کو پیدا کر دیتی ہے، اس کی تخلیق کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل نے رہنمائی کی اس عالم کو دیکھ کر کے کوئی ذات ہے، اور وہ علم والا بھی ہے، کیونکہ علم کے بغیر تخلیق نہیں ہو سکتی، وہ ارادہ کرنے والا بھی ہے، اور ارادہ کرنے کے بعد یہ جو اتنی بڑی کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے بنا کے دکھا دی، تو وہ قدرت والا بھی ہے۔ اور بتائیے جو ذات علم والی ہو، علیم والی ہو، علم علیم ہو، ارادہ کرنے والی ہو اور قدرت والی ذات ہو، وہ زندہ ہوگی یا مردہ ہوگی؟ مردہ تو یہ سارے کام نہیں کر سکتا، اس کا مطلب وہ حی بھی ہے۔ تو آپ نے عقل سے غور و تفکر کے نتیجے میں اس کائنات میں غور کر کے ایک ذات کے وجود کو بھی ثابت مانا، اور اس کے لیے صفات کمال کو بھی مانا کہ وہ ہے، اور وہ علم والا ہے، وہ ارادہ کرنے والا ہے، وہ قدرت والا ہے، اور وہ زندہ ہے۔ تو اس لیے ہم اجمالی طور پر ان چیزوں کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اور وہ تمام خوبیوں والا ہے، اور ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ کی معرفت اس ہی صورت میں حاصل ہوگی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے کی کوشش کریں کہ صفت ارادہ کیا کام کرتی ہے، صفت قدرت کیا کام کرتی ہے، صفت علم کا کیا کام ہے، صفت کلام کا کیا کام ہے، صفت سمع اور بصر کا کیا کام ہے، صفت حیات کا کیا کام ہے۔ تو ان تمام کی تفصیلات کو جب بندہ جانتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے مظاہر کائنات میں غور و تفکر، اور یوٹیوب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ یوٹیوب پر ڈالیں مختلف کے یونیورس کا سائز کیا ہے، نباتات کی دنیا کو دیکھیں، سمندری حیات کو دیکھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ انسان تھک جاتا ہے کہ اتنی عظیم قدرت اللہ تعالیٰ کی، اتنی مخلوق اس نے پیدا کی، اور ایک سے ایک مخلوق، اور ہر ایک مخلوق دوسرے سے جدا ہے۔ اس کے لیے کتنا علم چاہیے، اس کے لیے کتنی قدرت چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور قدرت اتنا ہے کہ جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اسے جاننے کی کوشش کریں اور اسے جاننا شروع کر دیں تو لازمی طور پر ہمارا دل اس سے تعلق قائم کرنے پر ہمیں ابھارے گا، اس کی عظمت ہمارے دل میں بیدار کرے گا، اور اس کی بارگاہ اقدس میں ہمیں جھکا دے گا۔ لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے کہ صرف ہم نے اپنے ماں باپ سے جتنا سیکھ لیا، اپنے ماحول سے جتنا سیکھ لیا، اس کے علاوہ آگے بڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ نیکی اس شخص کی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ جو اللہ پر ایمان لایا۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کو دلائل کے ذریعے سے جانو، غور و تفکر کرو، اس کائنات میں غور و تفکر کرو، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوگا۔ اور اس عظمت کے احساس کے بعد جب نماز ادا کرو گے تو ایک عام آدمی کی نماز میں اور تمہاری نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے ہیں تو کیسی نماز؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ حضور سے پوچھا کہ حضور احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، بس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کی صفات کا تصور کہ وہ ہر جگہ مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے اور میرے دل کے ارادوں پر بھی واقف ہے۔ تو بتائیے جاننے والے کی وابستگی اور دلچسپی اور اس کا انہماک اور اس کی توجہ نہ جاننے والے کے مقابلے میں زیادہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اپنے رب کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی صفات کمال میں غور و تفکر کے
ذریعے۔ مزید اللہ نے فرمایا کہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ آخرت کا دن کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ فرمائے گا، کہ جو پانی کی ایک بوند سے عدم سے وجود عطا فرما سکتا ہے، وہ ہمیں ایک جسم کا ایک ذرہ باقی رہ جاتا ہے جس کو جزء لا یتجزا کہتے ہیں، جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ تو جب انسان مر جاتا ہے تو ایک ذرہ باریک اس کے جسم کا رہ جاتا ہے، روح کا اس ذرے سے تعلق رہتا ہے۔ اگر کوئی اس پر انعام کیا جاتا ہے تو اس ذرے کو بھی اس سے راحت ملتی ہے، اور اگر عذاب ہوتا ہے تو روح کے ساتھ ساتھ جسم کا وہ ذرہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اس ذرے پر اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا دے گا۔ تو یہ اعتقاد جازم ہونا چاہیے۔ پھر میدان محشر کے جتنے احوال قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ میزان ہوگا، نیکیوں کو تولا جائے گا، اور پھر حوض کوثر ہوگا، عرش ہوگا، کرسی ہوگی، اور شفاعت کا معاملہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور سرکار کے شفاعت فرمانے کے بعد دیگر حضرات کو بھی شفاعت کی اجازت ملے گی۔ پل صراط ہوگا، نبی کریم رب سلم فرما رہے ہوں گے، عجیب ایک منظر ہوگا۔ یہ سارے احوال جو قرآن عظیم میں ذکر کیے گئے یا احادیث طیبہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، ان پر ایمان لانا، ان کو دل سے حق اور سچ تسلیم کرنا، یہ آخرت پر ایمان لانا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کی بات ہوئی کہ فرشتوں کا مطلب، فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں جن کی تعداد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کچھ مشہور فرشتے چار تو آپ بھی جانتے ہیں، جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، اسی طرح سے بارش برسانے والے، اسی طرح سے جو رضوان ہے جو جنت کے دروازے پر جو کھڑے ہوں گے ان کا نام رضوان ہے۔ تو یہ مشہور فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتوں کی تعداد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ نوری مخلوق ہیں، ان میں مرد اور عورت کا کانسیپٹ نہیں ہے، نہ مرد ہیں نہ ہی یہ عورت ہیں، اور یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم ارشاد فرماتا ہے، یہ وہی یفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور ان کی ادنا سی توہین انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اب یہ اس اعتبار سے ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے لوگوں نے لطیفے بنا رکھے ہوتے ہیں، اور وہ بے باکی سے یہ سنا رہے ہوتے ہیں، وہ سنا رہا ہے اور سننے والا سن رہا ہے اور ہنس رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس طرح کی منحوس صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جو اتنا بڑا نقصان کروا دے کہ آخرت میں اگر خدا نہ خواستہ یہ متنبہ ہی نہ ہوا، اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے، اور توبہ کی توفیق میسر نہ آئی، تو یہ کس حال میں دنیا سے لوٹے گا؟ ایمان نہ ہونے کی حالت میں جب ایمان ہی نہ رہا تو پھر سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا، کسی عمل کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہٰذا اس نعمت کی حفاظت کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، لہٰذا بہت زیادہ ادب اور احترام کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ فرشتوں سے متعلق اجمالی گفتگو ہو گئی، بل کتاب اور کتابوں پر ایمان رکھے تو تمام تر کتابیں جتنی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جن میں مشہور 4 کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید، اور اس کے علاوہ صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اتارے ہیں، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اتارے ہیں، 10 حضرت آدم علیہ السلام پر، اور 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتارے ہیں، اور کتابیں آپ کو بتا دی کہ 4 اتاری ہیں۔ تو آپ کو اس پر اجمالی طور پر اس طرح ایمان رکھنا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمایا ہے کتابوں کی صورت میں یا صحیفوں کی صورت میں سب کو حق اور سچ تسلیم کرتا ہوں۔ اور قرآن عظیم کے بارے میں آپ کو تفصیلی طور پر ایمان لانا ہوگا کہ یہ قرآن عظیم یہ وہی کتاب ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ لہٰذا کوئی بھی شخص اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کا اعتقاد رکھے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس کے ایک ایک لفظ کی ہمیں تصدیق کرنی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر آسمانی کتابیں اگر آپ کے سامنے رکھی جائیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ اس میں کون سا اللہ کا کلام ہے اور کون سے بعد میں اضافے کر دیے گئے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کتابوں میں یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کے مقامات سے ان کتابوں میں تحریف کر دی۔ تو تبدیلی قرآن سے ثابت ہے کہ ان کتابوں میں تبدیلی ہو گئی۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا اللہ کا کلام ہے اور کون سا انہوں نے مکس اپ کر دیا ہے۔
لہٰذا ہمارے سامنے اگر وہ کتاب لائی جائے گی تو ہم کہیں گے ہمیں نہیں پتہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم جو اللہ نے نازل کیا ہے اسے ہم حق اور سچ تسلیم کرتے ہیں، تو اس کی ہم تصدیق مکمل طور پر نہیں کریں گے۔ آپ کے سامنے بائبل اور انجیل رکھ دی جائے، آپ اس وقت کیا کہیں گے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے میں اسے حق اور سچ تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن قرآن رکھا جائے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کے ایک ایک لفظ کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ وہی کتاب ہے جو 1450 برس پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ کتابوں پر ایمان لانے کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے۔ والنبیین اور انبیاء پر ایمان لانا یعنی انبیاء کی تصدیق کرنا، تو ہر ایک نبی پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے پہلے انبیاء آئے سب کو مانتے ہیں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایک نبی کا بھی انکار جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول جو ہے ایک مکمل شریعت اور کتاب لے کر آتا ہے، یہ مکمل شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی جو ہے وہ اس کے برخلاف ہوتا ہے، اس پر وحی اترتی ہے، وہ سابقہ شریعتوں کو ہی آگے بڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو اب ہر نبی جو ہے رسول نہیں ہے، ہر رسول تو نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ ان میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اور اگر انبیاء کرام کی تعداد کے اعتبار سے بات کریں تو انبیاء کرام کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے اس نے بھیجے، لیکن احادیث میں جو ذکر ملتا ہے 1,24,000 اور ایک روایت میں 2,24,000 کا بھی ذکر ہے۔ تو جب بھی آپ عدد ذکر کریں گے تو آپ اس طرح کہیں گے کہ کم و بیش 1,24,000، ایگزیکٹ فگر آپ بیان نہیں کریں گے، کم یا زیادہ۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جسے بھی نبی بنایا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایگزیکٹلی 1,24,000 کہیں گے اور اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 ایک نبی بھیجے ہوں گے تو اس کا مطلب ایک کا انکار لازم آ رہا ہے۔ اور اگر آپ 1,24,000 کہیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ایک کم بھیجا ہوگا تو غیر نبی کو نبی ماننا لازم آئے گا۔ لہٰذا ایک عدد نہیں بولیں گے بلکہ کہیں گے کم و بیش، کم یا زیادہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے میں سب پر ایمان لاتا ہوں، یعنی سب کی دل سے تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ یہ ہو گیا ایمان کا معاملہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر فرمایا، آت المال علی حبہ، کہ وہ مال میں رغبت کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جس وقت مال کے خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ زمانہ ہے کہ جس میں انسان کو مال کی ضرورت ہوتی ہے اور مال کی طرف رغبت ہوتی ہے، علی حبہ۔ تو پتہ چلا بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کل میرا انتقال ہو جائے گا اور جلدی جلدی صدقہ کر رہا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن یہاں پر جس کی بات کی جا رہی ہے علی حبہ، کہ جب اسے اس مال میں رغبت ہو اس وقت وہ صدقہ کرے۔ اس کا مطلب رغبت کب ہوگی؟ جب یہ صحت مند ہوگا، تندرست ہوگا اور اپنے اوپر اس مال کو خرچ کر سکتا ہوگا، اس وقت اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے اور زیادہ لائق تحسین ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے عمل کو ذکر فرمایا۔ لہٰذا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جس کی جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ مال خرچ کیا کریں، تاکہ اس اعتبار سے انسان اپنے باطن کو آزما سکے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی محنت سے کمایا ہوا مال بغیر کسی بدلے کی کسی اور کو دے سکتا ہے؟ بھائی کیوں دوں؟ بچا کے رکھو، شیطان اور نفس کیا کہتا ہے؟ بھائی برے وقت میں کام آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خرچ کرنے کے لیے اللہ سے برا وقت بھی مانگ رہا ہے۔ برے وقت میں بھائی کہو بھائی ضرورت پہ کام آ جائے گا۔ تو بہرحال انسان کو اپنے آپ کو آزمانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک جو صاحب استطاعت ہے اسی کی طرف یہ خطاب ہے، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ اسی کا بیان ہے۔ لہٰذا ہمیں اس اعتبار سے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ اللہ نے بیان فرما دیا، اب ہم غفلت کا شکار ہوں اور اس اعتبار سے اپنا محاسبہ نہ کریں کہ دل کہیں تنگ تو نہیں ہوتا، بخل تو طاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اس
حکم پر عمل کرنے میں کوئی تنگ دلی تو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ کہ جب ہم اس کے در پہ ہوں گے اور خرچ کرنے کی بات کریں گے تو ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق ضرور بالضرور انفاق فی سبیل اللہ اسے کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے مصارف ذکر فرمایا اور سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کا ذکر فرمایا، اور قریبی رشتہ داروں کا اس لیے ذکر فرمایا کہ اس میں دوہرا ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا ایک تو صلہ رحمی کا ثواب ہے اور ایک یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ تو جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں وہ آپ جو ہے اولاد والدین اولاد کو، سید حضرات کو، شوہر بیوی، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ فقراء کو دے سکتے ہیں۔ لیکن صدقات واجبہ کے علاوہ جتنے بھی صدقات ہوتے ہیں جو مستحب اور نفل صدقہ آپ کرتے ہیں وہ ہر ایک کو، یعنی سید حضرات کو بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اپنوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو صدقہ واجبہ اپنی اصل کو بھی نہیں دیا جا سکتا، آبا اور اجداد، اور اپنی فرع یعنی اپنی شاخ کو بھی نہیں دیا جا سکتا، یعنی اپنی اولاد کو اور سید حضرات کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ فقراء میں خرچ کیا جائے گا، اور ظاہر ہے جو غنی ہیں ان کو بھی نہیں دیا جائے گا، اور نفل اور مستحب صدقات جو ہے وہ ہر ایک کو دیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کا ذکر فرمایا کہ اس میں ناچاکیاں بھی ہوتی ہیں، تھوڑی سی ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، تو اب انسان کی آزمائش ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مقدم رکھتے ہوئے، چاہے وہ بھائی اس کو کتنا ہی برا لگتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کو مقدم رکھتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کی پرواہ کرتے ہوئے اس بھائی کو دے گا جس سے یہ ناراض ہے، کیونکہ اس میں اس کے لیے دوہرا اجر ہے، حضور نے فرمایا۔ اور خود حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اس رشتہ دار پر صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے جو تم سے پہلو تہی کیے ہوئے ہو، یعنی ناراض ہو اور علیحدہ ہو گیا ہو، کسی وجہ سے کوئی بھی ناراضگی ہو گئی ہو، تو اس پر خرچ کرنا جو ہے وہ دوہرا ثواب ہے۔ کہ اس میں نفس جو ہے اندر سے بڑی آوازیں لگاتا ہے، اس کی تو شکل نہ دیکھوں میں، اس کی مدد کروں گا میں، اس نے فلاں وقت میں میرے ساتھ فلاں کام کیا تھا، اب تو میں بالکل معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قربا، قریبی رشتہ داروں کو تو دوہرا اجر ہے اس پر۔ اس میں اپنی آزمائش بھی ہو جاتی ہے کہ نفس کی بات مانتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فوقیت دیتا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر فرمایا۔ یتیم اس نابالغ شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ اب یہاں تو بالغ بھی اپنے آپ کو یتیم کہہ رہا ہوتا ہے، تو پھر تو سبھی یتیم بیٹھے ہیں یہاں پر۔ والدین فوت ہو گئے ہوں تو پھر تو ایک معمر شخص جو ہے سفید داڑھی والا بھی کہے گا میں بھی یتیم ہوں۔ تو یتیم کا اطلاق نابالغ پر ہوتا ہے جس کا والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی ہو تب بھی اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ والد چونکہ سرپرست ہوتا ہے، وہ سرپرست کا ہاتھ ہٹ گیا تو اس بچے کے لیے مسائل ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین، اور مسکینوں پر خرچ کرو۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ وابن السبیل، اور راہگیر پر، یعنی مسافر اگر اس کا کچھ نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، مال ختم ہو جائے تو اب جو ہے وہ گھر کیسے پہنچے، لہٰذا اگرچہ اس کے پاس گھر پر مال ہے، وہ مالک نصاب بھی ہے، وہ خود زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اس وقت یہ یہاں پھنس گیا ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا دی جا سکتی ہے، نفلی صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے اور زکوٰۃ بھی بقدر ضرورت اس کو دی جا سکتی ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ابن سبیل فرمائے۔ ابن کہتے ہیں بیٹے کو اور سبیل کہتے ہیں راستے کو، تو گویا کہ اگر اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ بنے گا راستے کا بیٹا۔ تو چونکہ کوئی بھی اس کا مونس و مددگار نہیں ہوتا، بس یہ رستہ ہی ہوتا ہے جس میں یہ پڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسافر کو ابن سبیل سے تعبیر فرمایا، تو اس کی مدد کا فرمایا۔ والسائلین وفی الرقاب، اور مانگنے والوں اور غلام آزاد کرانے میں وہ خرچ کرتا ہے۔ سائلین یعنی سوال کرنے والے۔ اس سلسلے میں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہاتھ پھیلانا، مانگنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ آگ کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ بلا وجہ، بغیر ضرورت کے، مال ہونے کے باوجود لوگوں سے سوال کرنے والا قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، تو وہ اپنی اس حالت سے میدان محشر میں پہچانا جائے گا کہ سب لوگ اس کو دیکھ کر پہچانیں گے بھکاری آ گیا، تو بڑی ذلت اور رسوائی کا اس کے لیے معاملہ ہوگا۔ تو سوال کرنا بغیر ضرورت، بغیر شرعی مجبوری کے حرام ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ جب کوئی چیز حرام ہو تو اس کے جواز کی صورت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب درجہ ضرورت اور درجہ حاجت ہو۔
اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ شراب حرام ہے، اب شراب کبھی کسی کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی ایسے مقام پر پھنس گیا جہاں پر اسے پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے اور اتنی پیاس ہے کہ اگر اب وہ کچھ نہ پیے تو مر جائے گا، تو اب شریعت جو ہے اس پر فرض قرار دیتی ہے کہ جتنے گھونٹ پینے سے زندگی بچتی ہے، اگر شراب موجود ہے تو شراب پینا اس پر فرض ہوگا۔ اسی طرح گدھا مرا ہوا پڑا ہے اور کوئی حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی قریب نہیں ہے کہ مسافر ہے، ایسی جگہ پھنس گیا ہے، ریگستان میں کہیں پھنس گیا ہے اور اب موت قریب ہے، گدھا مرا ہوا پڑا ہے، حرام ہے مردار کھانا، گدھا ویسے ہی حرام ہے، تو شریعت اس کو حکم دے گی اس درجہ ضرورت میں کہ جان بچاؤ، اور جتنے لقموں سے جان بچ سکتی ہے اتنے لقمے اس پر کھانا فرض ہے۔ اگر یہ کہے میں نہیں پیتا ہوں شراب، یہ نہیں کھاتا ہوں اور مر گیا تو یہ حرام موت مرا، گناہ گار ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شراب اور یہ مردار کھانا تو حرام تھا، لیکن جب درجہ ضرورت آیا کہ جس کی جو ہلاک ہونے والی صورتحال پیدا ہو گئی، تب اس کے لیے بقدر ضرورت جائز قرار دیا۔ تو لہٰذا اگر 3 لقموں میں اس کی زندگی بچتی ہے تو 3 لقمے حلال ہوں گے، چوتھا پھر حرام ہو جائے گا، حکم اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو اب آپ اس پر قیاس کریں سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا حرام قرار دیا ہے، کوئی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتا، سوال نہیں کر سکتا کہ میری مدد کر دو اور مجھے پیسہ دے دو، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، لیکن کب؟ کہ جب وہ بہت مجبور ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ سوال وہ کر سکتا ہے جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا نہ ہو، یہ ہے درجہ ضرورت۔ اور ایک وقت کا کھانا مل گیا اس کو، اور حضور کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ کبھی بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی اور بھوک اتنی غالب ہے اور کمانے پر بھی قدرت نہیں ہے اور فوری ضرورت ہے تو کسی سے مانگ لیا، اور ایک جگہ سے کچھ مل گیا جس سے گزارا ہو جائے گا تو وہ دوسرے دروازے پہ نہیں جاتا تھا، پھر اللہ کے حوالے اگلا دن دیکھی جائے گی۔ لیکن اب تو لوگ جمع کرتے ہیں اور پیشہ ور بھکاری ہے، تو یاد رکھیں پیشہ ور بھکاری کو بھیک دینا یہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوال کرنا، اور یہ بلا ضرورت جب سوال کرے گا مال جمع کرنے کے لیے تو یہ حرام کام کر رہا ہے، اور جب ہم اس کو دیں گے تو حرام پر اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ بے حیائی اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، تو یہ گناہ پر تعاون ہوگا، لہٰذا سوال جائز نہیں ہے، اصلاً منع ہے، حرام ہے، لیکن بوقت ضرورت جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے کہ جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ کمانے پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو۔ اگر ہم ان کی حوصلہ شکنی کریں گے تبھی تو یہ کمائیں گے، ورنہ تو اگر ایزی انکم ہو تو پھر کون محنت کرتا ہے جی؟ تو اس لیے اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے اور کوئی شخص محنت کرنے کے باوجود بھی ایسے بہت سارے سفید پوش لوگ ہیں کہ جن کا گزارا واقعتاً نہیں ہو پا رہا ہے، وہ بہت زیادہ کوشش کر کے بھی جو ہے وہ رقمیں جو کما رہے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہے، بجلی کے بل ہیں اور دیگر ضروریات زندگی ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر آپ کو آ کر سوال کرتے ہیں اور آپ کو ان کا حال معلوم نہیں ہے اور آپ کو غالب گمان یہ محسوس ہوتا ہے کہ ضرورت مند ہوگا، تو پھر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن جو پیشہ ور ہے اس کو دینے سے روکنا چاہیے۔ لہٰذا یہ سگنلز وغیرہ پر بھی جو مانگتے پھرتے ہیں ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ حرام کام کیا ہے، اور حرام کام کیا ہے اور اس پر ثواب کی امید بھی رکھ رہا ہے، تو حرام کام پر ثواب کی امید رکھنے والا کہاں پہنچے گا؟ ذرا اپنے ایمان کی فکر کر لیں۔ تو اس لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں جب تک دین ہم نہیں سیکھتے ہیں تب تک اپنے طور پر چودھری بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ہم نے زندگی گزاری ہے نا، تو یہ زندگی گزارنا دین نہیں سکھاتا ہے۔ ایک شخص نے 50 برس کی زندگی گزار لی اور دین نہیں سیکھا تو اس کو کچھ بھی نہیں آتا، صحیح بات ہے، 50 برس کی زندگی گزارنا تو دین نہیں سکھا دے گا، لیکن ایک بچہ ہے جو 15 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہے اور 25 برس کا ہو گیا، اس نے دین کا علم پڑھا ہے، 10 سال سے وہ پڑھ رہا ہے، تو بتائیے وہ علم والا ہے یا زندگی زیادہ گزارنے والا علم والا ہے؟ جس نے سیکھا ہے، جس نے پڑھا ہے، جس نے باقاعدہ عالم کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل کی ہے، وہ جاننے والا ہے۔ زندگی گزارنے اور دنیاوی تجربات اور مشاہدات سے تو دین نہیں آ جاتا، 2 باتیں یہاں سے سن لی، 2 باتیں یہاں سے سن لی، اس طرح زندگی نہیں گزاری جاتی، بلکہ باقاعدہ سیکھ کر گزاری جاتی ہے۔ باپ بھی اپنے بیٹے کو اپنی کرسی دے نہیں دیتا تا وقت یہ کہ اس کو بٹھاتا ہے اپنے پاس
اور اس کو تجربے کی بھٹی سے اور مشکل سے گزار کر جب دیکھتا ہے کہ اب چالاک ہو گیا ہے، اب سنبھال لے گا، تب اس کو ہینڈ اوور کرتا ہے، ورنہ تو وہ اگر ایسے ہی بٹھا دیا جائے تو وہ تو تباہی لے آئے گا۔ تو دنیاوی معاملات میں پورا تجربہ اور پورا سکھا کر پھر حوالے کرتے ہیں، لیکن دین اتنا مظلوم ہے کہ ہر ایک تباہ آزمائی کرنے کے لیے تیار اور آمادہ نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سائل کو کب دینا چاہیے، کب نہیں دینا چاہیے، کون سا سوال جائز ہے، کون سا سوال ناجائز ہے، کب ہم اس کی گناہ پر مدد کر رہے ہوں گے، یہ سب ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اور غلاموں کا آج کل زمانہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پھر زکوٰۃ کا معاملہ آ گیا، اور وعدہ وفا کرنا۔ تو یہ دو طرح کے وعدے ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ کوئی منت مانی ہے اس کو پورا کرنا بھی واجب ہوتا ہے، اسی طرح سے جو لوگوں سے وعدے کیے ہیں اس کو پورا کرنا بھی واجب ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی گناہ کا وعدہ کر لیا ہے تو ظاہر ہے کہ گناہ خود منع ہے، تو گناہ کا وعدہ کرنا بھی گناہ ہے اور اس کو پورا کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے، لہٰذا اس وعدے کو ایک طرف رکھا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ وعدے کو پورا کرنا یہ نیکی ہے۔ اور مزید جو تکلیفیں والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کہ تکلیف میں اور مصیبت میں اور جنگ کے موقع پر صبر کرنے والے۔ تو اب یہ مشکلیں آتی رہیں گی زندگی میں، بیماریاں بھی آئیں گی، مالی نقصان بھی ہوگا، اور اولادوں کا نقصان بھی ہو جائے گا، اموات بھی ہوں گی، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں درپیش ہوتی رہیں گی۔ اب مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، اس پر بھروسہ رکھے کہ میرا رب جو ہے وہ مہربان ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ کریم و رحیم ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے رب کی صفات کمال کو جانیں گے، اس کی عظمت کو پہچانیں گے، اور جب اس کی عظمت کو پہچان لیں گے تو پھر ہمیں اس پر بھروسہ آ جائے گا کہ جو کچھ ظاہری طور پر بظاہر صورتاً ایک تکلیف کی صورت نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ تکلیف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اگر ہمارے سامنے ایک مشکل رکھ دی جائے اور اس کا بدلہ رکھ دیا جائے اور بہت بڑا اجر و ثواب ہو، تو ہو سکتا ہے کہ خود ہم کہیں گے ہاں چلو یہ مشکل میں اٹھا لیتا ہوں، یہ بدلہ اتنا دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ پر بھی بھروسہ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم و رحیم ہے کہ اس تکلیف کے بدلے میں درجات کی بلندی ہوتی ہے، صبر کے نتیجے میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جو بیمار وغیرہ اور بیماری میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں تو یہ گناہوں کا کفارہ، اور جو چیز گناہوں کا کفارہ بن گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے گویا کے غضب سے بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے اللہ ہی نے اس آزمائش سے گزار کر ہمیں بچا لیا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دینا، کیوں ہمیں تکلیف دے کر؟ تو اصل یہ ہے کہ ہماری بھی تو آزمائش ہونا کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے، ہم اس کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ وہی بات کہ اچھا تو انسان لے لیتا ہے، لیکن جب تکلیف آتی ہے تو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کی آزمائش لازم اور ضروری ہے۔ تو اس میں وہی کمال والا ہو جاتا ہے کہ اس میں ضبط آ جاتا ہے اور مشکلات کو سہنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ پھر کوئی بھی مشکل آتی ہے تو وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں۔ مشکلیں ختم نہیں ہوئیں، لیکن اب آتی بھی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور آسان ہو گئیں، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو باکمال بنا رہا ہے ان مشکلات سے گزارتے ہوئے۔ ہم اپنے بچوں کو صبح صبح اٹھا کر اسکول بھی تو بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ سونے دو، نیند خراب کر رہے ہو، آپ ظالم ماں باپ ہو، آپ کیا کہو گے؟ نہیں، اس ڈیو پروسیس ہی تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے دو، ٹیچر مارتا ہے کوئی بات نہیں، مارنے دو، لیکن یہ تکلیف سے گزرے گا تو باکمال بن جائے گا۔ تو جب آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آ رہی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس ڈیو پروسیس سے گزار کر ہماری تربیت فرما رہا ہے اور ہمیں باکمال بنا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ہمیں پاک اور صاف فرماتا ہے۔ اور جب پاک اور صاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم الصادقون هم المتقون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ دعوے تو سب کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ایمان لانے والے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور
نماز ادا کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، وعدہ وفا کرنے والے اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ میں ان تمام چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہوں یا نہیں ہوں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام اگر صفات کا میں حامل ہو گیا تو وہ نیکی کا تصور جو قرآن عظیم کی یہ آیت ہمیں دے رہی ہے، وہ اس نیکی کے تصور کو انسان حاصل کرنے میں اور اپنے اوپر طاری کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔